بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آصف نگری ناول بائے ایم اے راحت۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ ڈرتے ڈرتے میں نے اس کے بدن کو چھونے کی کوشش کی تو مجھے یوں لگا جیسے میرا ہاتھ برف کی کسی سل سے ٹکرا گیا ہو۔ جسم ٹھنڈے ضرور ہو جاتے ہیں لیکن اتنے ٹھنڈے نہیں ہوتے جتنا گورنی کا جسم ٹھنڈا تھا۔ اس میں زندگی کی کوئی علامت باقی نہیں تھی۔ میرے بدن میں شدید کپکپی دوڑ رہی تھی۔ یہ سب کچھ بہت عجیب ہوا تھا۔ بہرحال تھوڑی دیر تک اندازہ لگاتا رہا اور اس کے بعد اس بات کا یقین ہو گیا کہ گورنی میرے ہاتھوں ماری جا چکی ہے۔ پھر یکدم میرے بدن میں جھرجھری تیز ہو گئی۔ اگر صبح کو میرے کمرے سے کوئی لاش برآمد ہوتی ہے تو کون گزرے ہوئے ان واقعات پر یقین کرے گا؟ کون یہ سوچے گا کہ وہ ایک غیر انسانی مخلوق ہے؟ بظاہر سب کچھ انسانوں جیسا ہی تھا۔ میرے دل و دماغ میں قابو میں نہیں تھے۔ چنانچہ میں بستر پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا اور غور کرنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر میں نے سب سے پہلے اس تلوار کو صاف کیا جس پر خون لگا ہوا تھا۔ اسے اس کی جگہ رکھ کر میں نے اس کے دستے سے اپنے ہاتھوں کے نقوش مٹا دیے اور پھر گورنی کی لاش کی طرف دیکھنے لگا۔ کار کی چابی میرے پاس تھی۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ گورنی کی لاش کو میں آس پاس کہیں ٹھکانے لگا دوں۔ یہی مناسب تھا، ورنہ صبح کو میرے لیے جواب دینا مشکل ہو جاتا۔ میں نے گورنی کی لاش کو اٹھایا۔ ایک اور حیرت انگیز انکشاف مجھ پر ہوا۔ گورنی بظاہر کافی بھاری بھرکم بدن کی مالک تھی لیکن اس کا جسم بے وزن تھا، اتنا ہلکا کہ اسے اٹھانے میں مجھے کوئی دقت نہ ہوئی۔ میں آہستہ آہستہ سنبھل کر زینہ طے کرتا ہوا نیچے آیا۔ کیسر خان خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا، چنانچہ مجھے کار کی ڈگی کھول کر اس میں لاش رکھنے میں کوئی دقت نہ ہوئی اور اس کے بعد میں نے گاڑی اسٹارٹ کی اور وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ راستوں کا تعین بھی ضروری تھا چونکہ گگڑ میرے لیے بالکل اجنبی اور نئی جگہ تھی۔ بہرحال میں سنسان راستوں پر آگے بڑھتا رہا اور راستوں کو ذہن نشین کرتا رہا۔ پھر مجھے ایک ایسی جگہ نظر آ گئی جہاں میں اس لاش کو ٹھکانے لگا سکتا تھا۔ یہ بڑے بڑے اور گہرے کھڈ تھے، چنانچہ میں نے موقع غنیمت دے کر ڈگی کھولی اور گورنی کی لاش کو کندھوں پر اٹھا کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ بہت زیادہ فاصلے نہیں طے کیے تھے میں نے۔ سڑک سے تھوڑی ہی دور جانے کے بعد ایک ایسا گڑھا نظر آ گیا جہاں گورنی کی لاش کو پھینکا جا سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے اسے اپنے کندھے سے اتار کر نیچے گڑھے میں دھکیل دیا اور اس کے بعد میں ایک لمحے تک وہاں کھڑا رہا، پھر وہاں سے پلٹ پڑا۔ میرے اندر کی جو کیفیت تھی میرا دل ہی جانتا ہے۔ میں بری طرح کانپ رہا تھا، ہونٹ خشک ہو رہے تھے، زبان تالو سے لگی ہوئی تھی۔ بہرحال اس عالم کے باوجود میں نے گاڑی اسٹارٹ کی اور اسے واپس موڑ کر یاد کیے ہوئے راستوں پر چل پڑا۔ میرے ذہن میں نہ جانے کیا کیا خیالات آ رہے تھے۔ کچھ اچھی سوچیں بھی تھیں، مثلاً گورنی سے پیچھا چھوٹ گیا ہے، ہو سکتا ہے اب وہاں کے حالات بھی بہتر ہو جائیں، کیونکہ گورنی کے علاوہ کسی کے دل میں میرے لیے انتقام کا کوئی جذبہ نہ تھا۔ ابھی واپس پلٹے ہوئے مجھے 5 ہی منٹ گزرے تھے کہ اچانک پیچھے سے مجھے ہلکی ہلکی کراہیں سنائی دیں اور بے اختیار میرے ہاتھ اسٹیئرنگ پر ڈگمگا گئے۔ بمشکل تمام گاڑی سنبھال کر میں نے نما آئینے پر نگاہ ڈالی اور اس کے بعد قدرتی عمل تھا کہ میرا پاؤں بریک پر جا پڑا۔ گاڑی ایک چرچراہٹ کے ساتھ سڑک پر ڈگمگائی اور پھر رک گئی۔ میں نے جو کچھ دیکھا وہ میری دل کی حرکت بند کر دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ گورنی ہی تھی لیکن اس وقت بھی وہ گردن سے بے نیاز تھی اور اس کی کٹی ہوئی گردن گود میں رکھی ہوئی تھی۔ گاڑی رکی تو اس نے دونوں ہاتھ بڑھا کر اپنی گردن اٹھائی اور اسے واپس اپنے شانوں پر رکھ لیا۔ پھر اس نے بڑے اطمینان سے دروازے کا ہینڈل کھولا اور نیچے اتر گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی سرسراتی ہوئی آواز ابھری، تم نے اپنی زندگی بہت مختصر کر لی ہے، میرا انتظار کرنا۔ یہ کہہ کر وہ قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھ کر سڑک کے نشیب میں اتر گئی۔ میں خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا تھا۔ اس وقت جیسے میرا سارا وجود موت کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ میں سو گیا تھا، میرے اندر کوئی احساس باقی نہیں رہا تھا۔ نہ جانے یہ کیفیت کتنی دیر تک قائم رہی۔ چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا اور اس کے بعد پھر گاڑی میں سیلف لگایا۔ گاڑی ایک سیلف میں اسٹارٹ ہو گئی۔ واپسی کا سفر کیسے کٹا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔
گاڑی کھڑی کی اور اس کے بعد میں نے اس میں روشنی کر دی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ گورنی کے خون کے دھبوں نے گاڑی کو کس طرح تباہ کیا ہے، لیکن مجھے ایک بھی دھبا نظر نہیں آیا تھا۔ یہ بھی حیرت ناک بات تھی، لیکن اگر غور کیا جاتا تو کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ قیصر خان کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے جائزہ لیا کہ وہ جاگا ہے یا نہیں، لیکن اندر کوئی ایسے آثار نہیں تھے۔ قیصر خان کی تیز سانسیں گونج رہی تھیں۔ میں اوپر اپنے کمرے میں پہنچ گیا اور پھر میں نے وہاں کا جائزہ لیا۔ وہاں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں ایک ایسا انوکھا اور حیرت ناک واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ خون آلود تلوار اپنی جگہ دیوار پر موجود تھی۔ اس پر بھی تلاش کرنے سے خون کا ایک نشان نظر نہیں آیا۔ نہ جانے کیا ہوا کہ میں بیک وقت ہنس پڑا۔ میں نے دل میں کہا، پاپا آپ ٹھیک کہتے تھے، یہاں واقعی ہماری دشمنیاں چل رہی ہیں، اور خاص دشمنی اس عجیب و غریب مخلوق سے ہے جس سے دشمنی کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ایک اتفاقیہ واقعہ نے کیسے انوکھے حالات کو جنم دے دیا ہے، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ لیکن پاپا ایک بات کہوں، آپ کا بیٹا بھی بہت بہادر ہے، بلکہ اب تو یہ کھیل مجھے دلچسپ لگنے لگا ہے۔ عارضی طور پر کسی بھی انہونے واقعے سے خوف کا احساس ضرور ہوتا ہے، لیکن بس یہ کچھ چند لمحوں کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو خود ہی حوصلہ دیا تھا اور بستر پر لیٹ گیا تھا۔ پھر رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ بدن کو شدید سردی کا احساس ہوا اور ایک عجیب سی اینٹھن بدن میں پیدا ہونے لگی۔ صبح کو ہلکا ہلکا بخار ہو گیا تھا۔ قیصر خان چائے لے کر میرے کمرے میں آیا تھا، مجھے جاگتا دیکھ کر مسکرا دیا اور بولا، صاحب مینیجر صاحب نے ادھر سارا بندوبست کر دیا تھا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ صاحب صبح کو میرے ہاتھ کا چائے پیتا ہے، مجھے جو چیز چاہیے تھا ادھر مل گیا۔ آپ چائے پیو، کیا بات ہے، آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے۔ ہاں قیصر خان، رات کو بے خوابی رہی، لیکن کوئی خاص بات نہیں ہے۔ صاحب یہ بخار کا گولی ہے، گستاخی معاف، اگر آپ چاہو تو۔ ہاں دے دو۔ میں نے قیصر خان کے خلوص کو محسوس کیا تھا۔ گولی تو عام سی تھی، لیکن قیصر خان کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے پہلے گولی کھائی، اس کے بعد چائے پی۔ پھر میں نے کہا، یار قیصر خان ایک بات بتاؤ، اگر ہم یہاں سے ساہیوال جانا چاہیں تو ہم یہاں سے ایران بھی جا سکتا ہے صاحب، آپ پرواہ کیوں کرتے ہو؟ قیصر خان نے پراعتماد لہجے میں کہا اور میں مسکرا دیا۔ بس نیئر صاحب سے آخری ملاقات کر کے ساہیوال چلیں گے، میں نے مستانہ وار کہا۔ ارجمن کو تو میں ایک دن بھی نہیں بھولا تھا، لیکن ساہیوال جانے کا یہ فوری فیصلہ میں نے اپنی طبیعت پر چھائے ہوئے تقدر کو دور کرنے کے لیے کیا تھا۔ البتہ ناشتے کے بعد میں نے سرفراز بھائی کو فون کیا۔ میرا فون کافی تاخیر سے ریسیو کیا گیا تھا۔ خیریت سرفراز بھائی، کیا کر رہے تھے آپ؟ کچھ نہیں، فون میرے پاس موجود نہیں تھا، میں واش روم میں تھا۔ اچھا، سنائیے، خیریت ہے سب؟ ہاں تم بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ بس مینیجر صاحب سے مل لیا ہوں، اب ذرا ادھر ادھر گھومنے کا ارادہ ہے۔ کوئی جلدی تو نہیں ہے میری واپسی کی؟ نہیں، گھر سے نکلے ہو تو آرام سے واپس آنا، یہاں سب ٹھیک ہے، ماما، دانیہ، تایا ابو سب ٹھیک ہیں، سرفراز بھائی نے جواب دیا۔ تھوڑی سی رسمی گفتگو کرنے کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ ایک طرح سے مجھے ساہیوال جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ ماما کو فون کرتا تو یقیناً وہ جلد واپسی کے لیے کہتی، لیکن اس وقت ارجمن سے ملنے کو اتنا دل چاہ رہا تھا کہ میں تھوڑا سا خود غرض بن گیا تھا۔ مینیجر صاحب سے آخری بات چیت کی، شریف آدمی تھا اور پھر حساب کتاب کا صاف ستھرا، تمام باتیں انہوں نے میرے سامنے رکھ دی تھیں۔ میں نے اپنی سمجھ کے مطابق انہیں مشورے دیے اور پھر ان تمام کاغذات پر دستخط کر دیے جن کے ذریعے چاولوں کی خرید و فروخت کرنی تھی۔ پھر میں نے ان سے واپسی کی اجازت مانگی تو انہوں نے قرب و جوار کی سیر کرانے کی پیشکش کی، لیکن میں نے ان سے معذرت کر لی اور قیصر خان گاڑی لے کر چل پڑا۔ راستہ کافی مختلف تھا۔ ساہیوال جانے کے لیے ہمیں خاصا لمبا چکر کاٹنا پڑا اور اس کے بعد ہم ساہیوال جانے کی جانب چل پڑے۔ دیار محبوب کا تصور کس قدر دلکش ہوتا ہے، الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ قدم بھاری ہو رہے تھے۔ دروازے پر دستک دی تو نگہت آرا بیگم نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھ کر اچنبھے میں رہ گئیں، پھر ان کے چہرے سے خوشی پھوٹ پڑی۔ دیکھنا اماں، دیکھنا ذرا کون آیا ہے۔ ان کی آواز میں بے پناہ خوشی چھلک رہی تھی۔ سمن آرا بیگم غالباً اندرونی کمرے میں تھیں۔ نگہت آرا بیگم کی آواز پر وہ باہر نکل آئیں۔ اس دوران میں اندر داخل ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی اچنبھے میں رہ گئیں، پھر ان کے چہرے پر خوشی پھوٹ پڑی۔ آؤ شہاب بیٹے، اور کون ساتھ ہے؟ میں تنہا ہی آیا ہوں، میں نے جواب دیا۔ سمن آرا بیگم میرے قریب پہنچ گئیں۔ انہوں نے بھی پیار سے میرا ماتھا چوما اور میرا بازو پکڑ کر مجھے اندر لے گئیں۔
دونوں کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ میری آمد سے وہ خاصی خوش ہوئی ہیں۔ دادا ابو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ معمول کے مطابق اپنی ڈیوٹی پر نکلے ہیں، اور ارجمند بھی۔ خاطر مدارت شروع ہوئی، سب کی خیریت معلوم کی گئی۔ ارجمند غیر متوقع طور پر آ گئی اور اس نے مجھے بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھا۔ کیسی ہے ارجمند؟ کیا اسکول کی چھٹی ہو گئی؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، بس ایسے ہی سر میں کچھ درد تھا۔ میڈم کہنے لگی کہ تم جانا چاہو تو چلی جاؤ، یہاں آ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ نگہت آرا چائے بنانے چلی گئی، میں سمن آرا سے باتیں کرنے لگا۔ ارجمند کپڑے بدلنے چلی گئی تھی۔ شام کو کوئی 5 بجے کے قریب دادا ابو واپس آ گئے۔ بڑی خوشیوں کا اظہار کیا گیا۔ پڑوس میں کسی کی برسی کی فاتحہ تھی، چنانچہ دادا ابو اور سمن آرا بیگم مجھ سے تھوڑی دیر کے لیے اجازت لے کر چلے گئے۔ نگہت آرا بیگم اور ارجمند کھانا بنانے کے لیے چلی گئی تھی۔ ارجمند کسی کام سے اندر آئی تو میں نے اس سے کہا، ارجمند، میں نے آپ لوگوں کو دوبارہ تکلیف دی ہے، محسوس تو نہیں کیا آپ نے؟ ارجمند نے چونک کر مجھے دیکھا، ایک لمحے تک دیکھتی رہی، پھر بولی، کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ اس کا انداز بہت عجیب تھا۔ میں سمجھا نہیں، یہ خیال آپ کو کیوں آیا؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے ہمارے ہاں ہمارے اپنوں میں سے کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ آپ کے آنے سے آج دل کو بڑی ڈھارس ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ کوئی بھی کسی کے گھر جا سکتا ہے، لیکن دوبارہ اسی وقت جاتا ہے جب اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی جگہ ہوتی ہے۔ میں مسکرا دیا۔ پھر میں نے کہا، تو ارجمند، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کم از کم میرے دل میں اپنے لیے جگہ تلاش کر لی۔ ارجمند نے بھی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ ان آنکھوں کی اس کیفیت کو میں نے دل میں اتار لیا تھا۔ پھر اس کی نظریں جھک گئیں۔ وہ کہنے لگی، آپ لوگ بہت اچھے ہیں، کاش آپ ہم سے ہمیشہ اسی طرح ملتے رہیں۔ ایک بات بتائیں گی ارجمند؟ اگر سچ بولیں گی تو آپ یقین کیجیے مجھے خوشی ہوگی۔ جی ارجمند، آپ مجھے بہت اچھی لگی ہیں، کیا میں اکثر یہاں آ سکتا ہوں؟ ارجمند کا چہرہ لال ہو گیا۔ کچھ لمحے وہ سوچی رہی، پھر بولی، بار بار یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جب بھی آئیں گے ہمیں خوشی ہوگی۔ ارجمند، آپ اجتماعی بات کیوں کرتی ہیں؟ میں آپ سے آپ کے بارے میں سوال کر رہا ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اس نے نگاہیں نیچے کیے جواب دیا، لیکن کبھی کبھی چہرے بھی بولتے ہیں۔ آنکھیں تو خیر ہوتی ہی حقیقت آشکارا کرنے کے لیے ہیں، لیکن چہرے کے نقوش بھی دل کی بات کہہ دیتے ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، آپ لوگ لاہور نہیں آئیں گے؟ میرا دل تو بہت چاہتا ہے۔ سلطانہ اور ہیرا بھی بہت اچھی ہیں، اب دانیہ بھی وہاں ہیں، لیکن بات میری تو نہیں ہے۔ اتنی دیر میں نگہت آرا بیگم نے کسی کام سے ارجمند کو آواز دی تو ارجمند نے معذرت آمیز انداز میں مجھے دیکھ کر پھر بولی، بعد میں باتیں کریں گے، اور اس کے بعد وہ چلی گئی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ اب تک ارجمند کے چہرے سے جو اندازہ لگایا تھا وہ یہی تھا کہ اس نے مجھے پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ انسان بھی کیا چیز ہے؟ وہی ایک چیز، عشق، محبت، پیار، پسند۔ ہر شخص زندگی میں اس سے ضرور دوچار ہوتا ہے۔ یہاں آنے کے بعد جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ رات کو سب لوگ مل بیٹھے۔ میں نے دادا ابو سے کہا، جی دادا ابو، اب آپ ایک بات بتائیے، آپ لاہور نہیں آئیں گے؟ دادا ابو نے آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر خاموشی سے گردن جھکا لی۔ دیکھیے دادا ابو، میں کسی بھی قیمت پر آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ آپ خود اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ پاپا آپ لوگوں سے بہت پیار کرتے تھے، اور پھر میری دادی اماں بھی ظاہر ہے اس گھر سے بے پناہ محبت کرتی ہوں گی، کیونکہ یہیں سے گئی ہیں۔ میں یہی کہنا چاہتا تھا دادا ابو کہ میں آپ کی عزت نفس کو مجروح نہیں کروں گا، لیکن میری دلی آرزو ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں۔ میرے ان الفاظ کو کوئی غلط رنگ نہ دیں، میں آپ کا احسان مند ہوں گا۔ بس مجھے آپ سب بہت پسند آئے ہیں، اور چونکہ میں آپ سے دور رہا ہوں اس لیے میرے دل میں اور بھی آپ کے لیے جگہ ہے۔ میری کسی بات کو حماقت پر محمول کر لیں، لیکن اس کے اندر کوئی برائی نہ تلاش کریں۔ بڑائی تو تمہارے خون میں ہے بیٹے۔ بس میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس زندگی کے عادی ہو گئے ہیں، اور جہاں تک لاہور آنے کا تعلق ہے تو میرا اپنا خیال ہے کہ ممتاز احمد خان اس بات کو پسند نہیں کریں گے۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دادا ابو کو دیکھا، پھر کہا، ایک بات بتائیے، کبھی آپ کا تایا ابو سے کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ بالکل نہیں، بس یوں سمجھ لو وہ تلخ مزاج ہیں۔ تمہیں اس بات پر حیرت نہیں ہوئی کہ جہاں آرا بیگم تک بھائی اور ماں سے ملنے نہیں جاتی؟ خیر، اس سلسلے میں تو جمال الدین کا کردار بہت عجیب رہا ہے۔ ان کی وجہ سے وہاں ناپسندیدگی کی فضا پیدا ہوئی، لیکن ایک آدھ بار ان سے ملنے کی کوشش بھی کی تو انہوں نے نخوت سے ٹال دیا۔ پھر بھی دیکھیں گے، اگر کبھی کوئی مسئلہ ہوا تو ہم بھی لاہور آئیں گے۔ اور جہاں تک تمہارا تعلق ہے بیٹے، تو تم نے دوبارہ آ کر ہمارے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑا دی ہے۔ میں بوڑھا آدمی ہوں،
ان 3 خواتین کو سنبھالے ہوئے ہوں۔ بے شک انہوں نے اپنے آپ کو خود مضبوط کر لیا ہے، لیکن پھر بھی ایک ضرورت تو محسوس ہوتی ہے۔ تم ہم پر کوئی مالی دباؤ مت ڈالنا۔ ہاں تم جب بھی آؤ گے اپنی مشکل تم سے بیان کر دیں گے۔ افشاں بیگم اور دانیہ اور سرفراز کو دوبارہ بھی لاؤ، بہت خوشی ہوگی۔ اگر حالات کو سازگار پاؤ تو ہمیں بھی بلا لینا، ہم لاہور آنے میں نخرے نہیں کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ممتاز احمد ہمارے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ ان نگاہوں سے ہمیں نہ دیکھیں کہ ہمیں وہاں آ کر شرمندگی ہو۔ میں نے دادا ابو کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، نہیں دادا ابو، میں ابھی بڑی بڑی باتیں نہیں کروں گا، لیکن اب یہ سمجھ لی کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ سب لوگوں نے گردن ہلا دی تھی۔ میں دوسرے دن بھی یہیں رہا۔ ارجمند سے میں نے پھر دوبارہ بات چیت کی تو اس نے کہا، ایک بات کہوں، آپ یقین کر لیں گے؟ آپ کی ہر بات پر یقین کروں گا ارجمند۔ کل جو میں جلدی آ گئی تھی اس کی وجہ میرے ذہن میں پیدا ہونے والا ایک خیال تھا۔ آپ یقین کرنے کا وعدہ کیا ہے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بس اچانک ہی میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ لوگ ہمارے گھر آئیں۔ بس ایک امید لیے آ گئی تھی۔ دروازے کے پاس آپ کی گاڑی کھڑی دیکھی تو خود دنگ رہ گئی۔ بعضوں کا چھٹی حص بھی کیسے کیسے کارنامے دکھاتی ہے۔ ارجمند، آپ نے یہ سوچا تھا؟ ہاں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ تو پھر ارجمند میں بھی لمبے راستے اختیار نہیں کروں گا۔ جس طرح میں نے آپ کی بات پر یقین کر لیا ہے، آپ بھی میری اس بات پر یقین کر لیں کہ میں آپ کے دل میں اتر گیا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو بھول نہیں سکا۔ آپ میری دل کی گہرائیوں میں اتر گئی ہیں۔ ارجمند، میں آتا رہوں گا اور کوئی دعویٰ نہیں کروں گا۔ ہو سکتا ہے قسمت مجھے میری منزل پر پہنچا دے۔ تیسرے دن میں وہاں سے چل پڑا۔ ارجمند نے ڈبڈبائی آنکھوں سے مجھے رخصت کیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو چھپا بھی رہی تھی اور بے اختیار بھی ہو رہی تھی۔ یہ بے اختیاری مجھ پر بھی طاری تھی۔ میں راستے بھر ارجمند کو یاد کرتا رہا تھا۔ پھر کار لاہور میں داخل ہوئی تو اچانک ہی میرے دل میں خوشی کی لہریں پھوٹ اٹھیں۔ ارجمند نے بھی اپنی محبت کا اعتراف کر لیا تھا۔ گھر کے ماحول میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ ساہیوال جا کر گورنی کو بھی یاد کیا تھا۔ گھر میں داخل ہو کر وہ یاد آ گئی جو کچھ گزری تھی۔ اس کے بعد دیکھیں گورنی کا کیا عمل ہوتا ہے۔ تایا ابو وغیرہ بھی حسب معمول تھے۔ سلطانہ اور ہیرا نے شکایتی لہجے میں کہا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ اب ہمارے بھی دن پھر جائیں گے۔ دو بھائی مل گئے ہیں، ہمارے خوب ناز نخرے اٹھائے جائیں گے، خوب سیر سپاٹے ہوں گے، لیکن یہاں تو ٹائیں ٹائیں فش۔ بھائی صاحبان اپنے اپنے کام میں لگ گئے اور ہم وہی قیدی کے قیدی۔ دونوں کی شکایت پر مجھے کافی شرمندگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، سرفراز بھائی جان کو چاہیے تھا کہ وہ میرے پیچھے میری بہنوں کو خوب سیر سپاٹے کراتے۔ سلطانہ تو خاموش ہو گئی، لیکن ہیرا جھٹ سے بول پڑی، جی اب وہ ہمارے کہاں رہے، ہو گیا وہ جو ہونا تھا۔ میں نے چونک کر ہیرا کو دیکھا تو سلطانہ نے جلدی سے ہیرا کے بازو میں چٹکی لی۔ کچھ زیادہ نہیں بولتی ہو تم ہیرا؟ ہیرا بھی دھیپ سی گئی تھی۔ کیا ہوا مجھے بتاؤ ہیرا، کوئی خاص بات ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بس مذاق میں کہہ دیا تھا۔ سرفراز بھائی سے شام تک ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں ماما اور دانیہ کو اپنے ساتھ سفر کے بارے میں بتا رہا تھا۔ میں نے سرسری انداز میں یہ بھی بتایا کہ میں ساہیوال کا چکر لگا کر آ رہا ہوں۔ دانیہ نے مجھے گہری نگاہوں سے دیکھا تھا، لیکن کچھ بولی نہیں تھی۔ البتہ جب رات تک سرفراز بھائی نہیں آئے تو میں نے ماما سے کہا، سرفراز بھائی بہت زیادہ مصروف ہو گئے ہیں، کیا میں انہیں فون کرتا ہوں کہ میں آ گیا؟ تم نے فون کیا نہیں؟ میں نے سوچا تھا کہ وہ آ ہی جائیں گے۔ نہ کرو ابھی فون۔ ماما کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، سرفراز خاصے بدل گئے ہیں، وہ اب اکثر راتوں کو بھی نہیں آتے۔ کہتے ہیں کہ تائی جان کے ہاں رک گئے تھے۔ وہ بہت محبت کرنے والی خاتون ہیں، انہیں آج تک غلط سمجھا گیا ہے۔ نہیں ماما، آپ کو معلوم ہے سرفراز بھائی نے کہا تھا کہ یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے کہ پاپا کی قتل میں تائی جان کا ہاتھ ہے، وہ ان کے بہت قریب ہو جائیں گے۔ وہ اپنے منصوبے پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ غلط فہمی کیسے ہوئی؟